اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمدا المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسید المہتدین محمد المہدی المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلہم الطاہرین وأصحابہم الراشدین اجمعین من یومنا هذا إلى یوم الدین. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین هاجروا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. حاضرین محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ وعند تذکرۃ الصالحین تنزل الرحمہ وکفارۃ الذنوب. یعنی اس حدیث شریف کے معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ذکر اور تذکرہ عبادت ہے، اور صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو آج سراج منیر، سلطان نصیر، امیر کبیر حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر، صدیق ولایت، حامل بار امانت، بدل ذات مہدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت الرضوان کے 503واں بحر-عام مبارک کا مقدس موقع ہے، اور اس موقع پر اس مقدس شہید اعظم کا تذکرہ اور اس شہید اعظم کی شہادت جو کائنات کی بے مثال بے نظیر شہادت ہے، اور ایک خلیفۃ اللہ کے خلافت مہدیت کی حجت کی آخری دلیل ہے، تو اس موقع پر اس مقدس ہستی کا تذکرہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، بلکہ ہمارا یہ ایمان اور ایقان ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ شہادت مخصوصہ ہے، اور اس شہادت مخصوصہ کے سننے اور سنانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ سویا ہوا ایمان بھی جاگ جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے لغت میں شہید کے معنی کیا بیان ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تو بعد میں آپ کو سہولت ہوگی کہ صرف شہید کے معنی ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس مرتبے اور کس مقام کا حامل ہوتا ہے، لیکن یہ تو شہادت بے نظیر شہادت ہے، یہ شہادت عظمیٰ ایسی مخصوصہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی شہادت کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی۔ تو عام شہیدوں کے تعلق سے لغت میں جو بتایا گیا اور جو عام و خاص جانتے ہیں اس کے معنی، شہید کے معنی ہیں اللہ کی راہ میں مارا جانے والا، وہ شہید کہلاتا۔ ایک اور معنی ہے لغت میں کہ شہید مطلب حاضر، پریزنٹ، جو ہمیشہ حاضر ہے، موجود ہے۔ اور ایک معنی لغت میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ گواہی دینے میں سب سے زیادہ امانت دار، گواہی، وٹنس، گواہی دینے میں امانت دار، دیانت دار، اپنے ایمان اور عقیدے سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، اپنی جان سے اور اپنی مال سے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی ہے وہ بھی بڑے خاص الخاص ہیں، شہید کا مطلب جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ اور باہر نہ ہو، اسے شہید کہتے ہیں۔ اب یہ میں نے جو آپ کے سامنے معنی رکھے ہیں یہ عام شہیدوں کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیدار، اللہ کی ذات کے لیے شہادت پاتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اور اب آج چونکہ ہم پورے 503 سال کے بعد حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحر-عام مقدس کے موقع پر جمع ہیں، تو ہمیں تھوڑا پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی سنت، دستور اور اصول کو جانتے چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا، دستور رہا کہ ہر نبی کو معجزات دیتا ہے، معجزہ جس سے عقل حیران ہو جائے، عقل ماننے کے لیے تیار نہ ہو، عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے ضروری ہوتے ہیں معجزات، ہر نبی کو ہر وقت دیے گئے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جو بھی نبی کو معجزات دیا جاتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں بھی معجزات دیے جاتے ہیں۔ ہر نبی نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر خاتم النبیین محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک
ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی قوم کو حق پر لانے کے لیے، اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی نبوت کی صداقت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات عطا کیے گئے تھے اسے دنیا پر ظاہر کر دیا۔ اور خاص بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ ہر نبی نے اپنے معجزات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگلے زمانے میں ایک نبی آئے گا، فلاں جگہ سے نکلے گا، فلاں جگہ سے آئے گا۔ ہر نبی نے نبی آخر الزماں کی گواہی دی تھی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نبی نے نبی آخر الزماں کی بعثت کی خبر دی تھی، پیشین گوئی کی تھی، نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی کے بعد ہی ان کی نبوت مکمل طور پر ثابت ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج میں بطور خاص حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک نہ سنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور آج کے دور میں جبکہ دنیا بالکل قیامت کے دھانے پر کھڑی ہے، قیامت منہ کھلے پھیری ہے اس کائنات کو ہضم کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے لیے جو جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ ایک ایک کر کے بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ تو اب سیرت پاک حضرت بندگی میاں شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ موقع پر بھی سنائی گئی۔ آج میں صرف اس بات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بندگی میاں شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت اور وعدے کے مطابق ہے، اور اگر یہ شہادت مخصوصہ نہ ہو تو نعوذ باللہ من ذالک خاتم النبیین کی نبوت صحیح نہیں ہوتی۔ اور یہ ضروری ہے کہ بندگی میں شاہ خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ ہو، اور مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت ثابت ہو، اور مہدی علیہ السلام کی حقانیت ثابت پیشین گوئی کی تھی اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول کے رسالت کی پیشین گوئیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ نزول عیسیٰ، دجال کا خروج، یہ ساری چیزیں اگرچہ کہ نبی آخر الزماں کی زندگی میں نہیں، صدیوں بعد ہونے والی ہے، لیکن نبی آخر الزماں کی رسالت کی یہ بھی گویا صداقت کو ظاہر کرنے والی ہے، چاہے وہ مہدی کی بعثت ہو، عیسیٰ کا نزول ہو، دجال کا خروج ہو، یا پھر قیامت کا برپا ہونا ہو۔ تو بندگی میں شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ مہدی موعود برحق علیہ السلام کی مہدیت کی حجت کی یہ آخری دلیل ہے، اور یہ آخری دلیل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں کے مطابق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات دیے، اپنی زندگی میں ظاہر کر دیے، کسی کو عصا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا، اور دوسرے بہت سارے معجزات دیے۔ سارے معجزات زندگی میں جو ہوتے تھے، زندگی کے بعد بھی جو ظاہر کیے جاتے تھے، اس نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے ضرور تھے، لیکن ہر نبی کے پاس یہ بات مشترک ملے گی کہ اس نبی نے آنے والے زمانے میں کسی نبی کی بعثت کی بشارت دی ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بعد ایک مہدی کی بعثت کی بشارت دی ہے۔ تو گویا مہدی کی بعثت جب ہوتی ہے تو نبی کے رسالت کی تصدیق ہوتی ہے، نبی کے نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، ساری جنگ کی تفصیلات، شہادت مخصوصہ کی ساری تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی سید خنویر اگر ایسا ہو تو سمجھ لو کہ بندہ مہدی موعود تھا، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھو کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا، جو کچھ کہا اپنی نفس سے کہا۔
تو اللہ کے حکم سے مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے, یہ ایسی کڑی ہے کہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, ایک دوسرے سے منسلک اور متصل ہے, کہیں جدا نہیں ہو سکتی. اگر نبی کی نبوت اور اس رسالت کی صداقت ضروری ہے تو مہدی کی مہدیت بھی ضروری ہے. مہدی کی مہدیت کے لیے سیدنا شاہ قمری صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ بھی ضروری ہے. تو اب اس تمہید کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بندگی میں شاہ قمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کے تعلق سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصابتان من امتی, دو جماعتیں میری امت کی ایسی ہوں گی کہ احذرہم اللہ من النار, اللہ تعالیٰ جن کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا. عصابتم بھی تغز الہند, ایک وہ جماعت ہوگی جو ہند میں یعنی ہندوستان میں غزوہ کرے گی, جنگ کرے گی, قتال کرے گی. وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اور ایک وہ جماعت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ ہند کی خبر دے رہے ہیں. تو اس سے محدثین مفسرین نے یہی نکالا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس غزوہ ہند کی بشارت دی وہ غزوہ شہادت مخصوصہ کا جو مہدی موعود برحق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے فرمایا تھا کہ بھائی سید خود میر, 3 صفتیں تو بندے کی ذات سے پوری ہو گئی, لیکن 4تھی صفت کا بدل اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذات کو قرار دیا ہے. اگر ایسا ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود. اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے کتنا بڑا اوپن چیلنج کیا ہے. جو معجزات مہدی علیہ السلام کے زندگی میں حیات میں ہو رہے ہیں اور حیات کے فوری بعد وصال مبارک کے بعد بھی ایک معجزہ بہت بڑا ہوا ہے جسے فرا مبارک کے لاکھوں کے مجمع نے دیکھا. خلیفۃ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد اگر کفن میں میری لاش کو پاؤ تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا, اگر لاش کو نہ پاؤ تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود تھا. اب یہاں پر بھی کتنا بڑا چیلنج تھا. اس کے باوجود خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام ایک اور معجزے کے لیے امت کو انتظار کراتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اب یہ غزوہ ہند کی بات خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ تو میری زندگی میں جیسا کہ سنت اللہ تھی, ہر نبی اللہ نے اپنی زندگی میں بہت سارے معجزات کو پیش کیا. کوئی ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی, وہ حضرت صالح علیہ السلام کی کا معجزہ بن گئی. تو ایسے بے شمار معجزات ہر نبی کو دیے گئے زندگی میں, لیکن اس کے بعد ہر نبی کو بعد میں بھی معجزات ظاہر کرنا تھا تاکہ ان کی نبوت کی صداقت پر مہر لگے. تو خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام اپنی زندگی میں اتنے لاتعداد معجزات, لاتعداد قدم قدم پر اگر صدق دلی کے ساتھ عشق کے ساتھ ان معجزات کا مطالعہ کیا جائے, جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قدم قدم پر درخت بھی گواہی دے رہا ہے, پانی کے وضو کے خطرات بھی گواہی دے رہے ہیں, تلوار نہ کاٹ کر گواہی دے رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود خلیفۃ اللہ یہ بتاتے ہیں, رسول اللہ کی وہ غزوہ ہند کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسا ہوگا, بھائی سید قنمیر یوں ہوگا, یوں ہوگا, یوں ہوگا. ساری تفصیلات کو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ گویا اب ہو رہا ہے. اور اس وقت خلیفۃ اللہ موجود ہے, لیکن موجود نہ رہنا سنت اللہ ہے, موجود اس وقت نہ ہونا سنت اللہ ہے, اور اس خلیفۃ اللہ کی صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو اب اس جنگ کی جب فضیلت ظاہر کی گئی تو ایک اور حدیث شریف آپ کے سامنے جو سنن کبریٰ اور نسائی میں ہے, نسائی صحیح ستہ کی 6 حدیث کی مشہور کتابوں میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جب غزوہ ہند کے تعلق سے لوگوں میں شہرہ ہوا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چرچا ہوا, تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یا اس حدیث شریف میں
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا۔ یہاں لفظ وعدنا بڑا اہمیت کا ہے۔ جہاں اللہ وعدہ کرتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، جہاں اللہ کے رسول وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدہ پورا ہونا ان کے رسالت اور نبوت کی صداقت کے لیے ضروری ہے۔ اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، رسول اللہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، میں اگر اس غزوے کو پاؤں، اس جنگ کو پاؤں، انفق فیہا نفسی و مالی، تو میں چاہوں گا کہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس پر نچھاور کر دوں، اس غزوے میں سب کچھ لٹا دوں۔ فَإِنْ أُقْتِلُوا، اگر میں اس غزوے میں قتل کیا جاؤں یعنی شہید کیا جاؤں، كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاء، تو میں افضل شہداء میں شمار کر لیا جاؤں۔ فَإِنِ رَجِعُوا، اگر میں ویسے ہی واپس لوٹ جاؤں، غزوے میں زخمی ہو جاؤں، تو فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، یعنی میں وہ ابو ہریرہ رہوں گا جو جس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد کرا دی گئی ہے۔ تو اب اس میں غزوہ ہند کی بات کی جا رہی ہے اور اس غزوے کی فضیلت کو، اس غزوے میں شامل ہونے والے افراد کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعدے کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی پس جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ہجرت کی، اپنے گھروں سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ نکالے گئے اور میری راہ میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ میری راہ میں ستائے گئے، اذیت دیے گئے، اور پھر وہ راہ حق میں جہاد کیے، لڑے اور قتل ہوئے یعنی شہید ہوئے، تو میں یقیناً ان کی خطاؤں کو مٹا دوں گا اور انہیں ابدی نعمت والے باغوں میں پہنچا دوں گا جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہتر بدلہ موجود ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ شہادت مخصوصہ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ سن 930 ہجری میں ہوتی ہے۔ 12 شوال المکرم سن 930 ہجری مطابق 15 اگست 1524 عیسوی چہارشنبے کے دن پہلی مرتبہ کامل کے میدان میں حق اور باطل کی جنگ ہوتی، پھر ایک دن کے وقفے سے 17 اگست 1524 عیسوی جمعے کے روز 14 شوال المکرم سن 930 ہجری کو فتح ہو جاتی ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت بندگی میاں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کیا ہے، آپ کا پس منظر کیا ہے، آپ کا خاندان کون سا ہے۔ مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے آج کے میرے اس بیان کا محور مرکز نقطہ یہی ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ قرمی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت مخصوصہ ہوئی ہے، یہ مہدی علیہ السلام کے مہدیت کی حجت کی آخری دلیل ہے، اور یہ قرآن سے، حدیث سے اور مہدی کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو چنانچہ جب حضرت بندگی میاں شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعد سعادت کب ہو رہی ہے؟ سن 886 ہجری میں۔ اس وقت امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف پورے 40 برس، اور حضرت شاہ قرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش سے پہلے بہت سارے معجزات ہوتے ہیں، پیدائش کے بعد بھی معجزات ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی اللہ کے خلفاء، خلیفے اور اصحاب ازلی ایمان والے ہوتے ہیں،
ویسے ہی خلیفۃ اللہ کہ اصحاب اور خلیفے ازلی ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی ماں پیٹ سے ایسے وہ ازلی ایمان والے ہوتے ہیں کہ ان سے خود ایسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت جو کرامات ہوئی ہیں، اگر اسے بیان کر دوں تو یہ رات ناکافی ہوگی۔ میں مختصراً یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جب امامنا مہدی علیہ السلام ہجرت در ہجرت فرماتے ہوئے شہر جیون پور سے نکلے، مختلف مقامات سے ہوتے 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 جب سن 904 ہجری میں امامنا مہدی علیہ السلام پیراں پٹن نہر والا شہر تشریف لاتے ہیں، تو اس مقام پر آنے سے پہلے ہی اس مقام کے دور سے مسجدوں کے مینار کو دیکھتے ہیں، آبادی کو دیکھتے ہیں، تو امامنا مہدی علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیراں پٹن ہے۔ تو مہدی علیہ السلام، اب آپ دیکھ لیجئے کہ خلیفۃ اللہ کی یہاں پر حقانیت ظاہر ہو رہی، ایک ایک بات سے، ایک ایک جملے سے اور ایک ایک عمل سے۔ ابھی صدیق ولایت ملے نہیں ہیں، لیکن صدیق ولایت جس مقام پر ولادت پائے ہیں اس مقام کی عظمت کو خلیفۃ اللہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایمان کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں، ملک بخن آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، بیعت ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا سچا طالب ہے جو پیر کامل کی تلاش میں ہے۔ تو خلیفۃ اللہ کے خلافت کی یہاں پر بھی حقانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اسی لیے یہاں پر بھیجا ہے، اسی سچے طالب کے لیے پیر کامل کو بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو، اس سے پہلے آپ کئی پیران کامل کے پاس گئے لیکن ان کے ادھورے پن کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ پیر کامل کی صفات کیا ہوتی ہے، پیر کامل کیسا ہوتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو آپ نے راہ دکھا دی ہے، اور آج آپ کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیر کامل آپ کے شہر میں بھیج دیا ہے۔ تو بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا چوں اچرا اٹھ جاتے ہیں۔ ازلی مومن ہے، ابدی مومن ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں اور خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو خلیفۃ اللہ دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آؤ بھائی سید قنمیر، ہم تم ایک دادا باپ دادا کی اولاد سے ہیں، ہم جدی ہیں۔ تو آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ خلیفۃ اللہ کی حقانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ جس کے خاندان کے پس منظر سے واقف ہو، جس کے نام سے واقف ہو، وہ ایک خلیفۃ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ آؤ بھائی سید قنمیر، نام کو بھی ظاہر کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ میاں سید قنمیر ہے، ان کا نام میاں سید قنمیر ہے، تو سنو جی، لو جی، یہ تو سید قنمیر صدیق ہیں۔ اسی پہلی ملاقات میں امامنا مہدی علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ سید قنمیر کی ذات کون سی ذات ہے؟ صدیق، یعنی اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے جسم سے سب چیز کو سچی ثابت کر دکھانے والا۔ تو صدیق کا لقب پہلی ملاقات میں ملا۔ اس کے بعد ذکر کی تلقین ہوئی، پیر کامل مل گیا، طالب کو مطلوب مل گیا۔ تو اس کے بعد کیا تھا؟ ان کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، مستغرق ہو گئے حق میں۔ اور اس کے بعد بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز عصر ادا کر رہے ہیں۔ نماز عصر کے دوران ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دایاں حصہ نورانی بنا دیا، بائیں حصے کو کثافتوں سے پاک کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الہام ہوا کہ اے سید قنوی، ہم نے تجھے پیر کامل بھی دلا دیا، ہم نے تجھے بے حجابانہ اپنے دیدار سے بھی سرفراز کر دیا، تیرے جسم سے ساری بدنی کثافتوں کو دور کر دیا، سب چیز کر دی، یہ تجھ پر ہمارا بڑا احسان ہے۔ اب احسان کے بدلے میں تو ہمیں کیا دیتا ہے؟
تو بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامنا مہدی علیہ السلام سے پیراں پٹن میں پہلی ملاقات کرتے ہیں، اس وقت آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 70 80 برس کی نہیں، بلکہ ساری عمر صرف 44 برس کی ہے۔ 44 برس میں وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آج ہم ان کے طفیل اور صدقے میں ان کے صدقے کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہم اپنے آپ کو مہدوی ہونے پر اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اور اس وقت صرف 18 برس کی عمر تھی۔ 18 برس کے اس نوجوان کا معیار، اس کا معیار دیکھیے، اس ہستی کا معیار دیکھ لیے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ الہ العالمین، یہ بندہ تنہا ہے، نہ بیوی ہے، نہ زن ہے، نہ فرزند ہے، مکان نہ دکان کچھ بھی نہیں ہے، بس اس بدن پر ایک سر ہے جو تیری بارگاہ میں نچھاور کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سر کو لے لیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو، جو کوئی ہماری ذات کا طالب ہوتا ہے، ہماری ذات کو طلب کرنے والا ہوتا ہے، اسے اپنے سر سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، لہٰذا یہ سر بھی ہم لے لیتے ہیں۔ تو حضرت بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اور بڑھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ معروضہ کر دیا کہ رب کائنات، یہ ایک سر کیا، اگر 100 سر بھی ہوتے تو تیری بارگاہ کی چوکھٹ پر نچھاور کر دیتا۔ تو اب یہاں پر میں ایک بڑی خاص حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کم نہیں تھا، امیر کبیر گھرانہ، جاگیردار، منصبدار، اور اس کے ساتھ ساتھ علم و فضل میں بھی ایسا تھا کہ پیراں پٹن میں آپ کا ننیال اور ددیال سارے مخلوق کے لیے ایک خانخواہ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک مرشد کے گھر کی حیثیت رکھتا تھا کہ اپنے سارے روحانی جسمانی مسائل کو وہ سارے لوگ اس خانوادے میں لاتے تھے اور باعث عزت سمجھتے تھے۔ تو بندگی میاں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، آپ کا ننیال ددیال ہر اعتبار سے فضل و کمال والا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن 904 ہجری میں پیراں پٹن میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد سن 910 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے۔ اس دوران جو شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا، تو یہ حدیث اس پر صادق آتی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتے ہیں، ولی بناتے ہیں، ولی کا مطلب دوست، اللہ کا قریبی آدمی، دوست رکھنا چاہتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے بلاؤں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ایسی بلا، ایسی آزمائش، ایسی مصیبتیں جس کی دوا نہ ہو، اور جب اگر وہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، بلاؤں پر، مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں۔ اور اس سے آگے کی بات بڑی خاص ہے جو بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری صادق آ رہی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ان بلاؤں پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا خاص دوست بنا لیتے ہیں۔ تو بندگی میں شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت پاک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ صبر کرنا، صبر تو ان کے پاس نچلی منزل میں تھا۔ شکر ایسا کیا کہ جب 14 شوال المکرم 17 اگست 1524 عیسوی جمعے کے دن ضحیٰ کے وقت اپنے نوجوان کمسن 14 سالہ سے فرزند بے مثال میاں سید جلال کی شہادت ہو جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے معصوم نوجوان فرزند کو ظالموں نے ذبح کر دیا ہے، گردن الگ کر دی ہے، تو آپ اللہ کی جناب اقدس میں جھک گئے، شکر بجا لایا اور خوش ہوا، اور صرف اتنا کہا کہ ظالموں کو اس معصوم کی کم سنی پر بھی رحم نہیں آیا، لیکن پہلے سجدے شکر میں چلے گیا۔ کتنا خوش ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے سب سے بڑے فرزند کے قربان ہونے پر اللہ کا شکر بجا لایا اور خوش ہوئے۔ تو اب اس طرح حضرت شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ چن لیا، سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اور
100 سروں کو پیش کرنے کی بات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد نماز عصر اور مغرب بلکہ نماز عشاء بھی غالباً بندگی میاں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سر کے ادا فرمائی، اور اس کے بعد جب آپ کی شہادت مخصوصہ ہوئی تو بغیر جسم کے آپ کے سروں نے وہی نمازوں کو ادا کیا۔ تو الحمدللہ بدنوں میں نے بھی نماز پڑھی اور سروں نے بھی نماز پڑھی۔ تو اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فالذین ہاجروا واخرجوا الی آخری۔ اب یہ آیت شریفہ بندگی ملک الحضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نقل شریف میں ہے کہ خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناگور کے مقام پر یہ آیت شریفہ بیان فرمائی، اس کی مراد بیان فرمائی، اور اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ فالذین ہاجروا شد، یعنی گھروں سے ہجرت کی، یہ ہو گیا، شد ہو گیا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گھروں سے ظلموں کے ساتھ نکالے گئے، شد یہ بھی ہو گیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں اذیت دیے گئے، ستائے گئے، ظلم کیے گئے، شد یہ بھی ہو گیا۔ وَخَاتَلُوا وَخُتِلُوا ماندہ است، ماشاء اللہ خواہد شد۔ خاتلو و ختلو، جہاد کریں گے اور شہید ہوں گے، یہ باقی ہے، یہ اللہ جب چاہے پوری ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ باقی صفت کا مصداق کون ہے، بدل کون ہے، اس شخص کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ ہجرت کرتے کرتے مختلف جگہ چلے گئے، اور ناگور کے بعد جب آپ اس تاریخی مقام پر بھی گئے جو بڑلی کہلاتا ہے، جہاں پر مہدی موعود علیہ السلام دعوے موقدہ فرمایا تھا، تو وہ دعوے موقدہ یعنی مہدی علیہ السلام جو اپنی مہدیت کی تصدیق کرنے والے کو مومن اور انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا تھا، اس دعوے کی تصدیق کرنے والے فرد اول حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوتے اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب قندھار کے راستے سے فراہ میں داخل ہوئے، فراہ میں پہنچے، تو وہاں پر لوگوں میں یہ بات عام تام ہو گئی کہ ایک ہستی آئی ہے اور اپنے مہدی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ احادیث کی روح سے سچے مہدی کی نشانی یہ ہے کہ آگ اسے نہیں جلائے گی، پانی نہیں ڈبوئے گا، اور ہتھیار اور تلوار اسے نہیں کاٹ سکتی۔ یہ بات کا شہرہ ہو گیا۔ جب یہ بات امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم ہوئی تو امامنا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اپنی صفتوں کے اظہار پر معمور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محکوم ہے، یعنی آگ کا کام جلانا ہے، تلوار کا کام کاٹنا ہے، اور پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن مہدی موعود پر یہ چیزیں قادر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب اس کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ شہادت مخصوصہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر یہ شہادت مخصوصہ نہ ہو تو مہدی علیہ السلام کی نعوذ باللہ مہدیت ثابت نہیں ہوگی، مہدی علیہ السلام کی مہدیت ثابت نہیں ہوگی، تو گویا نبی آخر الزمان وسط امت میں جس مہدی کی بعثت کی بشارت دی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ تو اب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا کہ آگ کا کام جلانا اور پانی کا کام ڈبونا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد علماء خراسان نے ایک اور بات مشہور کر دی مہدی علیہ السلام کے فرا مبارک کے قیام کے دوران، کہ جو مہدی سچا ہوتا ہے وہ اپنے وقت آخر میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی مہدی ہیں، سچے مہدی ہیں، تو شہید ہوں گے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں معروضہ کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے ہجرت کا موقع دیا، ہجرت کی توفیق دی، ہم گھروں سے بھی نکالے گئے، تیرے راستے میں ستائے گئے، اب یہ جو چوتھی صفت ہے تیری راہ میں جہاد کرنا اور شہید ہونا،
یہ بھی بندے کی ذات سے پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندات یہ ہے کہ اے سید محمد، خاتم نبی اور خاتم ولی پر کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا، تلوار کاٹ نہیں سکتی، لیکن ہم نے تمہارے مبعوث کو، تمہارے بدل کو مبعوث کر دیا ہے، تمہارے بدل کو مقرر کر دیا ہے، لہٰذا وہ تمہاری ذات کا بدل ہوگا اور اس سے تمہاری ذات کی وہ صفت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ باتوں کو بیان کر دیے۔ تو اب علماء خراسان بڑی کسی حد تک مطمئن ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مہدی موعود علیہ السلام فرا مبارک میں آ گئے تو علل اعلان شہادت مخصوصہ کس ذات سے ہوگی اس کو ظاہر کر دیا۔ بندگی میاں شاہ قنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ظاہر کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بھائی سید قنمیر ذرا توقف کرو، بھائی سید قنمیر مرد بنے رہو، بھائی سید قنمیر ہوشیار ہو جاؤ، بھائی سید قنمیر بندے کی یہ چوتھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی۔ بھائی سید قنمیر میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کے حکم سے کہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود نہیں تھا، اور جو کچھ کہا اپنی نفس سے کہا۔ بھائی سید قنمیر پہلے دن اگر تمہارے مد مقابل کائنات کی پوری فوج بھی آ جائے تو فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی، اور دوسرے دن شہادت ہوگی۔ بھائی سید قنمیر سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوست جدا ہوگا، اگر ایسا ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی باتیں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مہدیت کی حجت کی آخری دلیل میں بہت سارے معجزات بیان کر رہے ہیں۔ ایک شہادت مخصوصہ میں بہت سارے معجزات ہیں، اگر غور کریں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بات بھی رہ جاتی ہے تو وہ شہادت مخصوصہ نہیں ہوتی، لیکن خلیفۃ اللہ کی ہر بات، ہر لفظ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے وہ پوری ہونے والی تھی۔ تو چنانچہ حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کیے، گھروں سے نکالے گئے، اللہ کی راہ میں ستائے گئے، آزمائش پر آزمائش ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کا بدل بنا کر بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو چن لیا۔ چونکہ آپ مصائب پر صبر ہی نہیں کیے بلکہ راضی اور خوش ہو گئے، تو اس موقع پر بھی امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائے کہ بھائی سید قنمیر ذرا توقف کرو، بھائی سید قنمیر خوشی مناؤ، مسرور ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر جو یہ بوجھ ڈالا ہے ولایت مصطفیٰ کا بار ہے۔ اس بار کی آرزو انبیاء نے کی تھی، اولیاء نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں رکھا ہے، بھائی سید قنمیر خوشی مناؤ۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم بھی یقیناً خوشی منائیں گے بندگی میاں شاہ قنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں کہ آپ نے مہدی موعود برحق علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کو، ایک ایک بات کو ثابت کر دکھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ مہدی علیہ السلام گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو غزوہ ہند ہونے والی ہے، نبی آخر الزمان نے اس غزوہ ہند کی فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ ہند میں شریک ہونے پر فخر ظاہر کیا، اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور اگر واپس آ جاتے ہیں تو ایسا ابو ہریرہ ہوں جس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو کتنی بڑی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے لیے حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ تو لیکن امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی شہادت کی تمنا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے، گھروں سے نکالے گئے، مکے سے نکالے گئے، اللہ کے راستے میں ستائے گئے، طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا، پتھر بھی برسائے، آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور بہت ساری مصیبتیں آپ نے جھیلی، لیکن اللہ کے نبی کی بھی کیا خواہش تھی۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الجہاد مشکات المصابیح حدیث نمبر 3614/4 میں
یعنی حدیث نمبر 3614/4 میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، جس بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہاں اللہ کے نبی قسم کھاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلا، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلا، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر سے زندہ کیا جاؤں۔ یعنی کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو 3 مرتبہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم سے فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ دستور بتا دیے کہ خاتم نبی پر تلوار کارگرد نہیں ہو سکتی۔ ایسے بے شمار غزوات ہیں جہاں پر اللہ کے نبی پر چھپ چھپا کر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اللہ حافظ و ناصر رہا۔ ایک موقع پر تو یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ ہمارے درمیان میں مسلمانوں میں ہی یہ بات پھیلا دی گئی، مسلمان مایوس ہو گئے اور یہ بات اپنے لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے نبی اب ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہم جہاد کیوں کریں۔ اس کے بعد نبی اللہ خود آگے بڑھے اور کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور آپ اس کے بعد 62 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، نور میں جا کر مل جاتا ہے۔ ویسے ہی مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی تمنا تھی، آپ نے بھی اپنی تمنا کو ظاہر کیا کہ میری بھی تمنا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے علم قدیم میں ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ خاتم نبی اور خاتم ولی پر کوئی آدمی قادر نہیں ہو سکتا، کمانڈ حاصل نہیں کر سکتا، تلوار کاٹ نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا، لہٰذا ہم نے تمہاری ذات کا بدل قرار دے دیا ہے۔ تو اب اس کے بعد جب مہدی علیہ السلام خراسان فرا مبارک میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب علل اعلان یہ بات ہو جاتی ہے تو مہدی علیہ السلام وہاں پر بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سیدین کو جو 6 مہینے خصوصی تعلیم دیتے ہیں ولایت مقید محمدیہ کی، اس وقت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں امام الکائنات حضرت مہدی موعود علیہ السلام 180 مرتبہ قدم رنجائی فرماتے، اور بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر بار جداگانہ اور خصوصی بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد ساری تفصیلات کو بھرے مجمع میں امامنا مہدی علیہ السلام بیان کر دیتے ہیں۔ اب ان تفصیلات کو یہاں پر بیان کرنا طوالت کا موجب ہوگا، لیکن ضروری باتیں یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید قنمیر، بندے کی یہ 4تھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی، سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوست جدا ہوگا، 3 جگہ دفن ہوگے، اور بندے نے یہ جو کچھ کہا ہے اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اگر ایسا ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود تھا، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود نہیں تھا، جو بھی کہا اپنی نفس سے کہا۔ اور یہ بھی بتا دی تھی کہ جنگ کے پہلے دن اگر پوری عالم کی فوج بھی تمہارے مد مقابل آ جائے تو فتح تمہاری ہوگی، دوسرے دن شہادت ہوگی۔ یہ بڑی اہم ترین باتیں تھیں جو اس معجزے میں ضروری تھی۔ اور حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی علیہ السلام کے وصال تک وہیں پر رہتے ہیں۔ وصال مبارک کے بعد جب حضرت شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں حضرت مہدی علیہ السلام ساری تفصیلات کو بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید قنمیر خوشی مناؤ، مسرور ہو، تو حضرت شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ میران جی، بندہ کمزور ہے، ناتواں ہے، اس کے بازوؤں میں دم نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ ناقابل کو عطا نہیں کرتا اور قابل کو نہیں چھوڑتا۔ بھائی سید قنمیر، اس بار کے اٹھانے کی تمنا سبھی نے کی تھی، چنانچہ آیت شریفہ بھی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے
امانت کو آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا، پہاڑ پر پیش کیا تو سبھوں نے انکار کر دیا، سبھوں نے اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی، انسان نے اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید خن میر، اللہ کے حکم سے کہتا ہوں کہ انسان سے مراد تمہاری ذات ہے۔ تو حضرت شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام دو تلواریں، سیف اللہ، اللہ کی تلواریں حضرت شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ کی ساری تفصیلات مہدی علیہ السلام بھرے مجمع میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کا 19 ذی القعدہ سن 930 ہجری کو وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ وصال مبارک کے 3-4 دن کے بعد ہی امامنا مہدی علیہ السلام کی روح پرفتوح سے حضرت شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ بھائی سید خن میر اب تم یہاں سے نکلو اور گجرات کی طرف جاؤ، وہاں پر تمہارے ذمے جو بھاری بار ہے اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ لکھا ہے، لہذا وہاں جاؤ۔ تو حضرت شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جاتے ہیں، اور اس کے بعد سن 910 ہجری سے سن 930 ہجری تک پورے 20 سال امامنا مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک سن 910 ہجری ذی القعدہ میں ہو رہا ہے، اور بندگی میں شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شہادت مخصوصہ سن 930 ہجری شوال کے بعد ہی ذی القعدہ آتا ہے۔ تو یہ پورے 20 سال تک شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار پر انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب شہادت مخصوصہ کا وقت آ جاتا ہے اور حضرت شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ مہدی علیہ السلام نے تفصیلات بیان کی تھی، مہدی علیہ السلام کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق حضرت شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صدیقیت پر قربان جائے کہ آپ نے شہادت مخصوصہ سے قبل ان حضرات کرام کی فہرست کو تیار کر دیتے ہیں جو اس غزوے میں شہید ہونے والے ہیں، اور ان غازیوں کی بھی فہرست بنا دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر غور طلب بات ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی بات ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی بات ہونی چاہیے۔ آج ہم کھامبیل کے میدان میں نہیں ہیں، جنگ نہیں دیکھ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کی اندیکھی بات پر ایمان لانے کا نام ہی علم غیب ہے۔ اب ہمارا ایمان جاگنا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو کر پورے 20 سال ہو گیا ہے، اور صدیق ولایت بدلے ذات مہدی پورے ایخان اور ایمان کے ساتھ ان حضرات کرام کی لسٹ تیار کر رہے ہیں جو 14 شوال المکرم سن 930 ہجری 17 اگست 1524 عیسوی جمعے کے دن شہید ہونے والے ہیں، اور اتفاق سے بعض حضرات شہداء پہلے دن کی جنگ میں شامل بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی مہدی علیہ السلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھیں حضرت شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت ثابت ہو رہی ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہ ہو وہ شہید کا معنی لغت سے بتا رہا ہوں، قرآن اور حدیث سے نہیں۔ لغت میں یہ آئے ہیں شہید کے معنی کہ جس کے علم سے، جس کی نالج سے کوئی چیز باہر نہ ہو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو بندگی میں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں کتنی باتیں شامل ہیں دیکھیے۔ شہید ہونے والوں کی لسٹ تیار کر دی گئی، اور غازی ہونے والے، زخمی ہونے والوں کی لسٹ تیار کر دی۔ پہلے دن جو شریک نہیں تھے دوسرے دن آئے، ان کے حصے میں جام شہادت تھی، انہوں نے نوش کر لیا۔ تو اب اس طرح حضرت بندگی میں شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ سوال پر سوال کر رہے تھے، تانے مار رہے تھے، اور حضرت شاہ خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چھوٹے موٹے لوگ نہیں بلکہ اس وقت کے درباروں میں پلنے والے مستنڈے علماء دنیا پرست، وہ لوگ صدیق ولایت سے چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہارے مہدی نے ایسے کہا تھا، تمہاری ذات کو اپنی ذات کا بدل قرار دیا تھا، بتاؤ کہاں ہیں۔ ایک موقع پر تو آ کر حضرت شاہ خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علماء سو نے یہ چیلنج کر دیا کہ تم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور معجزات
کے تعلق سے کہتے ہو، لیکن کوئی ایک معجزہ تو دکھاؤ، کوئی ایک واقعہ تو بتاؤ۔ تو حضرت شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ نے ان علماء سو کو ایک سامنے اتنا بڑا چیلنج رکھ دیا کہ تم میرے دائرے میں موجود جس فقیر کو سب سے کم ترین سمجھ رہے ہو، جس فقیر کو سب سے حقیر سمجھ رہے ہو، جس کے جسم پر پیوند ہو، اس سے کون سے نبی کا کس معجزہ تم چاہتے ہو طلب کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اگر وہ معجزہ وہ فقیر بتا دے تو مہدی کی تصدیق کر لینا۔ تو یہ جلال کو، صدیق ولایت کے جلال کو وہ مستنڈے علماء نے دیکھ لیا تو ان کی ہوا اتر گئی اور جان لیے کہ واقعی یہ ہستی بہت بڑی ہے، اگر ہم اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں مہدی کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور مہدی کی تصدیق کر لیتے ہیں تو پھر سلطان مظفر کے دربار کے چاٹنے کا موقع نہیں ملے گا، لہذا چھوڑو، ہمیں تو دنیا میں موج مستی کرنا۔ تو حضرت شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معجزات کا مطالبہ ہو رہا تھا، اور خاص طور پہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ تمہارے مہدی نے، تم جس ذات کو مہدی آخر الزماں مانتے ہو، انہوں نے تو اپنی ذات کا بدل تمہیں قرار دیا، تمہارے سر جدا ہونے کی بات کی، تن جدا ہونے کی بات کی، پوز جدا ہونے کی بات کی، وہ کب ہوتی ہے؟ اور ان کو معلوم نہیں کہ خلیفۃ اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ قاتلوا وقتلوا مانداس ماشاء اللہ قاحت شد۔ یہ باقی ہے، اللہ جب چاہے گا ماشاء اللہ، اللہ جب چاہے گا پوری ہوگا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، یہ عربی کا بھی ایک محاورہ ہے، انتظار بڑی کٹھن چیز ہوتی ہے، انتظار انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، انتظار ایمان والوں کے لیے پرکھ ہوتی ہے کہ کیا ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے یا نہیں۔ انتظار، نبی آخر الزماں کا انتظار، مہدی آخر الزماں کا انتظار، یہ انتظار بڑی انسان میں کھلبلی مچانے والی چیز ہوتی ہے، بڑی بے چین کر دینے والی چیز ہوتی ہے، اور اسی انتظار میں انسان کبھی بھی اپنے ٹریک سے ہٹ سکتا ہے، اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ تو عربی میں بھی ایک محاورہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ سخت چیز ہے۔ اور بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا ایقان ہے، پورا ایمان ہے، اسی ایمان کی وجہ سے آپ نے شہداء کی لسٹ تیار کر دی، لیکن علماء پریشان کر رہے ہیں، علماء آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے مہدی نے جو وعدہ کیا تھا کیسے پورے ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پہنچتی ہے کہ اینل کی فوج نکل گئی ہے، دائرے کے قریب آنے والی ہے، تو آپ یہ ندا کراتے ہیں، آپ کیا ندا کراتے ہیں؟ مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی سید قنویر خوشی مناؤ، مسرور ہو، اس بار کو اٹھانے کے حامل تم ہی ہو۔ تو حضرت شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھے اس بات کی اطلاع دے گا کہ اینل کی فوج دائرے کے قریب آ گئی ہے، دائرے میں گھس گئی ہے، تو میں اس کا منہ مصری کے ڈلیوں سے بھر دوں گا۔ تو علماء کا انتظار ہو رہا، علماء کی طرف سے الزام پر الزام کہ تمہارے مہدی نعوذ باللہ من ذالک مہدی آخر الزمان نہیں تھے، ورنہ ان کی وہ چوتھی صفت وہ اپنی مہدیت پر منحصر کیے تھے کہ یہ چوتھی صفت اگر پوری ہوگی تو ان کی مہدیت منحصر ہے تمہاری صفت کی تکمیل پر، تمہارے قتال پر، تمہارے شہادت پر۔ تو وہ علماء کے بہرحال اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ہوتے ہوتے 12 شوال المکرم سن 930 ہجری کا دن آیا اور کھامبیل کی سرزمین وہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دینے لگا۔ حضرت شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم کرا دیا گیا، آپ اور آپ کے سارے اصحاب کرام دائرے میں تھے، اس کے بعد ذکر اللہ سے اٹھے اور باہر نکلے، میدان جنگ میں آئے، اور میدان جنگ کی تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، لیکن میدان جنگ میں جب جنگ شروع ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ادھر صرف 60 نہتے فقراء جن کے پاس ٹوٹے پھوٹے برچھی، لاٹھی، توپ نام کی چیز نہیں، زنجیر پھینکنے والے ہاتھی نہیں، اور ادھر
سووں کی تعداد میں زنجیر پھینکنے والے ہاتھی، جن کے ایک وار سے کئی سو افراد ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، تو ایسے کہ ان کے پاس سو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بندگی میاں شاہ قن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کا حلقہ بہت بڑا تھا۔ آپ کے مریدین، متبعین، فالوورز 3 لاکھ سے زیادہ تھے۔ تو سلطان مظفر کو کرسی بچانے کے لیے اس کے درباری وزراء اور علماء نے یہ اس کے سامنے بوا کھڑا کر دیا کہ سید قن میر چونکہ امیر زادے ہیں، پیر زادے ہیں اور بہت بڑی جائیداد رکھنے والے ہیں، ان کے باوا بھی میاں سید موسیٰ بھی امیر کبیر تھے، لہٰذا اب ان کے دل میں تمہاری سلطنت چھیننے کی تمنا پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح وہ 3 لاکھ کی فوج تیار کر لیے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلطان بھی ایک گدا تھا، شہ خنمیر کا، ڈیوڑی پہ اس کی بیٹھنے والا حسیر کا فاقہ دلا سنا ہے۔ شہ خنمیر کا فاقہ بھی 3 لاکھ مریدوں کے پیر کا۔ کیسا فاقہ؟ بندر جیول میں ایسا فخر و فاقہ پڑ رہا ہے کہ جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسم ہرے بھرے ہو گئے ہیں، نیلے ہو گئے ہیں۔ اس وقت بندگی میں شاہ قن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین میرے دائرے والوں پر ایسا فاقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میاں سید قن میر، بندر جیول کے دور و دیوار کو، پتھروں کو، دروازوں کو، ہر چیز کو میں سونے کی بنا دوں گا، جتنا چاہتے ہو لے لو، بے دریغ استعمال کر لو، اور یہ بات بھی جان لو کہ میں قیامت کے دن تمہارے استعمال پر کچھ حساب کتاب نہیں لوں گا، جتنا ہے بے حساب لو۔ تو حضرت شاہ قن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فاقہ دلا سنا ہے۔ شاہ قن میر کا فاقہ بھی کیا 3 لاکھ مریدوں کے پیر کا، تو ایسا فاقہ تھا 3 لاکھ مریدوں کے، اور سردار سلطان مظفر کے دربار میں علماء سو نے یہ بوا کھڑا کر دیا تھا کہ شاہ قن میر 3 لاکھ کی فوج تیار کر لی۔ تو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے بادشاہ کو بادشاہت چھین جانے کا ڈر، اس ڈر پر وہ اپنے باپ کو بھی جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اپنے بیوی کو بھی سولی پر چڑھا دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیتا ہے، اور اپنے وزیر کو بھی اگر بااعتماد بھی ہے تو اس کو بھی قربان کر دیتا ہے، صرف شک کی بنیاد پر۔ قیامت تک ایسے ہی ہوگا، ڈیموکریسی رہنے دو، کچھ بھی رہنے دو، لیکن جب اسے ہیبت ہوگی اپنے کرسی چھین جانے کی تو مختلف ہلچل کرے گا۔ تو یہاں شاہ قن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو رہی، 3 ان کے مد مقابل ہزاروں کی فوج ہے، تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ شاہ قن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ان کے پاس تو تعداد بہت کم تھی، ہتھیار بہت کم تھے، پھر اتنی بڑی فوج جھونک دینے کی وجہ کیا؟ تو سلطان مظفر کو یہ ورغلایا گیا، وہ تو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ پالتو علماء، وہ وزراء جو اس کی چاپلوسی کرتے تھے، وہ غلط رپورٹنگ کرے، مخبری غلط کرے اور اسے بتائے کہ آپ کی بادشاہ چھین رہے، تو پریشان ہو گیا، جتنے اسلحہ ہے جھونک دیا، جتنی فوج ہے جھونک دیا، تاکہ سید قن میر کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، ذریعہ وہ بن رہا ہے۔ حضرت حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہو گیا، فاتحین کی حیثیت سے مسلمان مکے میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں پر اسلام کا جھنڈا گڑ چکا ہے، وہاں پر بعض صحابہ نے کہا کہ آج الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا ہے، قتل و غارت گیری کا ہے، جو کفار ہیں ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو رحمت عالم نے اس موقع پر یہ نعرہ دیا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے رحمی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت شاہ قن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت مخصوصہ ہو رہی ہے، اس وقت بھی اتنی بڑی فوج آئی، اور لوگ اینل اس کی فوج کے تعلق سے
برائی بیان کر رہے تھے، ان پر لعنت ملامت بھیج رہے تھے، تو حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع رسول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں برا بھلا مت کہو، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آ رہے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، بلکہ دعا دیو کہ وہ ہماری شہادت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد الغرض مطالبہ یہ تھا کہ تمہارے مہدی حق ہے یا نہیں۔ اگر چوتھی صفت، تو میدان جنگ شروع ہو گئی، جنگ میں ہر طرف افراتفری۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ مومنین پست ہمت ہونے لگے، اور اس وقت حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی علیہ السلام کی عطا کردہ 2 تلواروں میں سے ایک تلوار کو جو ہی کچھ 4 انگل نہیں نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے سید خنمیر ذرا نظر اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ تو آپ نے نظر اٹھائی، دیکھی تو سارے ملائکہ 4 انگل تلوار کھینچ لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے سید خنمیر، آج یہ تلوار تمہاری تلوار نہیں، ہماری تلوار ہے، اگر یہ نیام کے باہر نکلتی ہے تو روئے زمین پر کوئی بشر زندہ نہیں رہے گا۔ تو حضرت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی مرضی کو سمجھ جاتے ہیں، جان جاتے ہیں، اس کے بعد تلوار کو اندر رکھ لیتے ہیں اور چھوٹے سے برچھی سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد کوڑے سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال پہلے دن میدان جنگ میں جب جنگ نقطہ عروج پر پہنچتی ہے تو اللہ کی قدرت سے مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی سید خنمیر، یہ بندے کی چوتھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی، سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوز جدا ہوگا، اور پہلے دن تمہارے مد مقابل سارے عالم کی فوج بھی آ جائے تو فتح اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ تو اب فتح کا منظر اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کفار کے دل میں، ان کی آنکھوں میں ایسے غازیوں کو، ایسے جنگ لڑنے والوں کو بھیجا دیا جو ملائکہ تھے، اور ہر طرف ہرے شملے والے، سفید لباس والے، اور ایسے پاک اروا گھوڑوں پر سوار، تلواروں سے لیس وہاں پر نظر آئے تو وہ بھاگنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زنجیر پھینک مارنے والے ہاتھی بدمست ہو گئے اور اپنی ہی فوج کی طرف پلٹ کر کئی لوگوں کو ایک ایک وقت میں ہلاک کرتے چلے۔ تو ایسا افراتفری کا عالم ہو گیا کہ ایک طرف صرف 60 نہتے فقراء اور دوسری طرف واقعی عالم کی فوج۔ فتح بندگی میاں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، اور اس کے بعد حضرت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں وہاں پر قیام کرے۔ آپ کی آنکھ میں بھی تیر چھپ گئی تھی، اس کے بعد اس زخم کو بھی آپ لے کر گئے، صدراسن میں گئے اور وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد 14 شوال المکرم کو دوسرے دن جنگ ہونے والی تھی، اینل کی فوج تلاش کرتے کرتے آئی۔ اب اسے خالی ہاتھ اگر جاتا تو اینل کے سارے خاندان کو ختم کر دینے کی بات سلطان مظفر نے کی تھی۔ اب اسے ہیبت یہی تھی کہ یا تو میں ماروں یا پھر یہی مر جاؤں، اگر دربار میں جاؤں گا تو میرا پورا خاندان ہلاک ہو جائے گا۔ اس طرح اب پھر سے وہ بکھری ہوئی فوج کو لے کر جب 14 شوال المکرم سن 930 ہجری جمعے کے دن وہاں پر صدراسن میں پہنچتا ہے تو بندگی میاں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پالکی کو کھلی مقام پر ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد ایک ایک کر کے شہید ہوتے جاتے ہیں، آپ کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں، اور کم سن فرزند کی جب شہادت کی اطلاع آپ کو آتی ہے تو آپ ہر کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے 100 سروں کی جو نظر پوری مانگی تھی اللہ تعالیٰ وہ ایک ایک کر کے پوری کر رہا ہے۔ اس کے بعد بندگی میاں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت کے بعد سلیکٹڈ منتخب 5 سروں کو لے کر جب اینل مستی میں آ جاتا ہے، اب اس کی نظروں میں بادشاہ کے وہ انعامات کی بارش نظر آتی ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اب سلطان مظفر مجھے تو فوج سے نکال کر اپنا بااعتماد وزیر بنا لے گا کم سے کم۔ اب 5 مقدس سروں کو لے کر جب جاتا ہے تو پھر وہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ نماز کا جب وقت آتا ہے تو وہ سروں کا ٹوکرا وزنی ہو جاتا ہے، انسانی طاقت ہی نہیں رہتی کہ ان سروں کو کے ٹوکرے کو پھر سے آگے لے کر چلے، نیچے رکھ دیا جاتا ہے، ایک سر نکلتا ہے اذان دیتا ہے، دوسرا سر بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، نماز ادا ہوتی ہے۔ یہ جب منظر اینل کی فوج دیکھتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم کون سے پاکان خدا کو شہید کر دیے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی
سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 169 میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں تم مردہ مت حساب کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ تاکید کے ساتھ ہے کہ تم شمار مت کرو، حساب مت کرو، بل احیا بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن بل احیا عند ربہم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق حاصل کر رہے ہیں. کون سا رزق؟ ان کی روح کی تسکین کا موجب بننے والا. کون سا رزق؟ جو دیدار کی لذت والا ہے. تو حضرت بندگی میاں شاہ قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید اعظم ہے، آپ کی تو شہادت مخصوصہ ہے، اور وہاں پر شہیدوں کے زندہ ہونے کا عملی ثبوت جب فوجی دیکھ لیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپس میں خسر پسر کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پر بھی ملون شیطان ایک پارسائی لباس میں آ جاتے ہیں، متشرع لباس میں، سفید لباس پہن کر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نور کا لباس پہن کر آنے کی مہلت اور چھوٹ دی ہے. آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کا پرابلم کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایسی بڑی بھول ہو گئی، یہ پاکان خدا ہے، ان کے سروں کو جب ہم رکھے ہیں تو یہ نماز ادا کیے ہیں، ایک نے اذان دی، دوسرے نے امامت کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہیں، لیکن وہ بدبختوں کو کیا معلوم کہ خلیفۃ اللہ سے پہلی ملاقات کے وقت نہ 3 نمازیں بغیر سروں کے ہوئی تھی. خلیفۃ اللہ کے تصدیق کے بعد، آپ کے حجت کی تکمیل کے بعد ان سروں کو پھر وہ 3 نمازیں پڑھنا تھا، وہ پڑھ رہے تھے. تو وہ شیطان تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ان کے سروں سے ہڈیوں کو نکال دو، بھز بھر دو، تو یہ فنکشن ختم ہو جائے گا، یہ عمل ختم ہو جائے گا. اللہ قادر ہے، قدیر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان سروں سے کرامات کو ظاہر کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات ہونی تھی کہ سروں کو جب جدا کیا گیا تو مہدی علیہ السلام کا وہ فرمان پورا ہوا کہ بھائی سید قنویر سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا. پوست جدا ہونے کی بات یہ نمازوں کے بعد بھی کہ آپ کے پوست کو نکالا گیا، ہڈیوں کو نکالا گیا، اور اس کے بعد اس میں گھاس اور پھوس بھر دی گئی. تو اس طرح یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد تو اب اس پورے واقعے میں سب سے اہم بات یہ کہ شہادت مخصوصہ خلیفۃ نبی آخر الزمان حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا، حضرت ثوبان سے حدیث مروی ہے جس میں اللہ کے نبی وعدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوۃ الہند، غزوہ ہند کا وعدہ کیا. وعدہ جو نبی کرتے ہیں پورا ہونا ہے، اللہ جو پورا کرتا ہے وہ پورا ہونا ہے. تو یہاں پورا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید قطمیر پہلے دن فتح ہوگی، دوسرے دن تمہاری شہادت ہوگی، سر جدا ہوگا، پوز جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، اور میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں. اگر ایسا ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود تھا، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود نہیں تھا، اپنے نفس سے کہا تھا. اب جائزہ لیجئے خلیفۃ اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک سن 910 ہجری اور خلیفۃ اللہ کے خلیفے حضرت شاہ قطمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ پورے 20 سال کے بعد سن 930 ہجری میں ہو رہی ہے. اس طرح یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب جتنے بھی معجزات ہیں، واقعات ہیں اور ضروریات دین ہیں جن کے ہونے کے لیے نبی آخر الزمان نے ضروری قرار دیا کہ قیامت تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے. مہدی وسط امت میں آئے گا، وسط امت میں آئے، اخلاق سے سبوں نے دیکھ لیا، معجزات سے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن مہدی آخر الزمان نے اپنی مہدیت کی حقانیت کو اپنی وصال مبارک کے بعد 3 معجزات پر منحصر رکھا. یعنی مہدی علیہ السلام کی صداقت، آپ کی مہدیت کی حقانیت 3 باتوں پر ڈیپینڈ کرتی تھی. ایک تھی آپ کے وصال مبارک کے بعد لحاف میں، کفن میں آپ کا جسد اطہر نہ ہونا، یہ مہدی علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل تھی. اور ایک معجزہ ہے کہ میاں امین محمد شاہ امین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہدی علیہ السلام کے خطائی
جنتی اصحاب میں شامل ہیں. انہوں نے مہدی علیہ السلام سے ایک مرتبہ معروضہ کیا تھا، خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے میران جی تمنا ہے کہ میں دنیا کی سیر کروں، دنیا کی سیر و سیاحت کروں. تو چنانچہ مہدی علیہ السلام کی زندگی میں ہی وہ اپنا کوئی چیز بیچنا چاہتے تھے تو وہ بکتی نہیں تھی. مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ چیز بکی اور آپ سفر کا خرچ لے کر نکلے. اس کے بعد آپ نے مہدی علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیے تھے کہ تم میری زندگی تک نہیں، میری زندگی کے بعد سیر کرو گے اور اصحاب کہف کو دیکھو گے اور ان کے کتوں کو بھی دیکھو گے. تو چنانچہ میاں شاہ امین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا کی حیات میں جانے کی لاکھ کوشش کی نہیں جا سکے. امامنا کے وصال مبارک کے بعد گئے ہیں، اصحاب کہف کو بھی دیکھا اور ان کے کتے کو بھی دیکھا اور مختلف ممالک کی سیر کی. یہ دوسرا معجزہ جو مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد مہدی علیہ السلام کی حقانیت پر ڈیپینڈ کرتا تھا. اور تیسرا آخری سب سے بڑا معجزہ وہ تھی شہادت مخصوصہ، جس کی تفصیل مہدی علیہ السلام نے ایسے انداز میں اسکیچ کی تھی، ایسا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا، ایسا منظر کھینچ کر بتایا تھا کہ گویا اس وقت خلیفۃ اللہ بھی موجود رہیں گے، بلکہ مہدی علیہ السلام ہی وہ واقعہ ہونا بیان جیسا کر رہے ہیں، یعنی دیکھ چکے ہیں. تو چنانچہ مہدی علیہ السلام کے وصال کے پورے 20 سال کے بعد وہ واقعہ من و عن مہدی علیہ السلام کے پورے ارشادات کے مطابق، یعنی سر جدا، تن جدا، پوز جدا، 3 جگہ دفن. آج بھی دیکھ لیجئے 3 جگہ آپ کے مراقد ہیں، مرقد اقدس ہے، 3 جگہ دفن ہے. ندی بازو سے بہتی ہے سدراسن شریف میں، جہاں آپ کا تن اقدس شہدائے کرام کے ساتھ ہے. دیکھیے ندی آئی، بہائی اور خبروں کو شہید کیا، لیکن یہ اللہ کی کرامت دیکھیے کہ شہادت مخصوصہ کے حامل شہید اعظم کی قبور کو پورا وہیں پر اتار دیا جہاں پر تھے. تقریباً 18 سے 20 فٹ اونچے قبور جہاں پر تھے پھر وہیں پر آ گئے. یہ کتنی بڑی کرامت ہے. تو اس طرح حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال مبارک کے پورے 20 سال کے بعد یہ شہادت ہوئی. اب آج آپ ہم حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 503ویں عرس مبارک کے موقع پر جمع ہیں. اور اندازہ لگائیے کہ مہدی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی سید خنمیر ایسا ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود تھا، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا بندہ مہدی موعود نہیں تھا. تو اب مہدی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق لفظ با لفظ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوا، اس کے مطابق شہادت مخصوصہ ہوئی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا کہ بندگی میں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کے دوران یہ بات بار بار بیان فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ بندے کے بدن پر جب تک بندے کا سر رہے گا مہدی کے نام کا چہا نہیں ہوگا. چنانچہ بندگی میں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ ہو جاتی ہے. تو کچھ عرصے تک تھوڑا ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے بعد مہدویت کتنی پھلی پھولی. دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ قیامت کے اتنے قریبی دور میں جہاں پر عمل نہیں رہا، دائرے کی زندگیاں نہیں رہی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے چپے چپے میں بسنے والے مہدوی شہدائے بدر ولایت کی بہریام کرتے ہیں، ان کا بہرہ لیتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں، شہید اعظم کا عرس کرتے ہیں، ان کا بہرہ لینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حتیٰ یہ کہ دنیا کے سب سے پاش کنٹری امریکہ میں بھی اجماع بھی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی بہرہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ بے مانگے ایسی دولت ملی اور اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ بندگی میں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی ذات سے اخو پذیر ہونے والا یہ شہادت مخصوصہ کا واقعہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کو پکا کرنے والا ہونا چاہیے. اب دنیا اور دنیا کی اکثریت، دنیا کے اکثر
سوائے مہدویوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے چند ایک تو مہدی کی بعثت کے قائل ہی نہیں ہیں، ان سے زیادہ ملعون اور مردود کوئی نہیں، لیکن جو لوگ قائل ہیں مہدی کی بعثت کے، مہدی کے آنے کے، وہ زندگی گزار رہے ہیں ایک جھوٹے مہدی کے انتظار میں اور سچے مہدی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مہدویت، مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت دنیا پر ظاہر ہو گئی، اور اس کے بعد اب تو کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت توفیق علیہ الرحمہ بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں یوں اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں، کیا حکم خدا سے جب دعویٰ مہدیت کا، مہدی علیہ السلام، کیا حکم خدا سے جب مہدیت کا دعویٰ مہدیت کا بنایا تجھ کو مہدی نے بدل اپنی خلافت کا، بدل تھا تو مہدی موعود کا علم باری میں، بدل تھا تو مہدی موعود کا علم باری میں، بنایا اس لیے حامل تجھے بار امانت کا، خدا نے اس لیے بھاری بنائی ساخ پا تیری، خدا نے اس لیے بھاری بنائی ساخ پا تیری، اٹھائے بوجھ آسانی سے تو بار امانت کا، عطا کی تجھ کو خالق نے وہ تاب قوت بازو، سبق تجھ سے لیا اہل شجاعت نے شجاعت کا۔ تو بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت مخصوصہ ہم مہدویوں کے لیے ایک ایسی شہادت ہے کہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ دنیا کی اکثریت ایک غلط اور باطل عقیدے اور آبائی مجہول عقیدوں میں، ایسے عقیدے جو کبھی پورے ہونے والے نہیں ہیں، بعض احمق تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، علامہ، شیخ الاسلام، فلاں فلاں ظاہر کرتے ہیں، حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں رکھ کے مختلف چینلز اپنے خانگی کھول لے کر پبلسٹی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہدی کی بعثت فلاں سن میں فلاں اتنے ایئرز کے بعد ہوگی۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کے مانند، 1450 برس گزر گئے، اتنا قریب فرمایا تھا، ابھی یہ کیلکولیشن کہاں کرتے ہو، کہاں امت کو گمراہ رکھتے ہو۔ حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کو جاننے کے لیے پہلے ڈارک گلاس نکال کے پھینکو، عداوت کی گلاس کو نکال لو، محبت پیدا کرو۔ نبی سے محبت اگر ہوگی تو پھر مہدی کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جتنے آج باطل فرقے ہیں محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آئیے قوم مہدویہ کا ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر دیکھیے اولین مومنین کے کردار کو دیکھیے، آج جو انحطاط کا دور ہے اس کے باوجود اس دور میں بھی دیکھیے تو مہدویوں کے پاس کچھ نہ کچھ محبت نبی ملے گی، عشق نبی ملے گا۔ وہاں پر صرف سینہ کوٹا جاتا ہے، یہاں عمل سے بتایا جاتا ہے۔ تو محبت نبی کے جذبے کے ساتھ ہی مہدی آخر الزمان کی تحقیق کرنے والے حضرت بندگی میں شاہ قنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو ہم جدی تھے، ایک خاندان سے تھے، چند پشتیں اوپر جانے کے بعد مہدی اور بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں، لیکن ایسے ہزاروں علماء تھے، ایسے ہزاروں شیخ الاسلام تھے، ایسے بہت سارے فضلاء تھے جو مختلف ممالک سے آئے تھے، سمرقند، بخارا، ایران، توران، عراق، افغانستان، دنیا کے چپے چپے سے آئے تھے، اس لیے کہ اس وقت کے حالات بتا رہے تھے کہ یہی زمانہ سب سے پرفیکٹ ہے جہاں پر مہدی کی بعثت ہوگی۔ تحقیق کیا، تفتیش کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرا مبارک میں صرف 2-4 معجزات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو پوری کر لوں گا میں، جہاں پر مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حقانیت دنیا پر آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا علیہ السلام کو وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے کرتے امامنا سے معروضہ کیا کہ میران جی آپ کے وضو کے جو خطرات گر رہے ہیں اس سے حاذا مہدی موعود، انتل مہدی موعود کی صدا آ رہی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بھائی دلاور یہی نہیں بلکہ
درختوں سے، پتھروں سے، اور بندہ جدھر جدھر جاتا ہے وہاں کے کنکروں سے، در و دیوار سے، سب سے یہی صدا آتی ہے. لیکن بھائی دلاور تمہارے جیسے ازلی کان، نورانی ایمانی کان ہو جو ایسی حق کی صدا کو سن سکے. اب اس کے بعد تلوار کی بات ہے. تلوار خراسان کے علماء نے یہ بوا کھڑا کر دیا. ایک طرف تو یہ کہ مہدی پر تلوار کارگر نہیں ہوتی، دوسری طرف یہ کہ مہدی آخری عمر میں اپنے عمر کے جب تکمیل کر لیتے ہیں تو شہید ہوں گے. دو متضاد باتیں ایسی کنٹروورسی پیدا کر دی کہ وہاں پر لوگ کسے اختیار کریں پریشان تھے. ایک طرف یہ کہ مہدی پر تلوار کارگر نہیں ہوتی، جو بالکل پرفیکٹ بات ہے، سچ ہے، حق ہے. دوسری بات یہ کہ مہدی آخری زمانے میں شہید ہوگا. چنانچہ میر ذوالنون اس وقت فرا مبارک کا حاکم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پچھلے زمانے میں جو حاکم ہوتے، وزراء ہوتے، وہ اہل علم بھی ہوتے تھے، قرآن اور حدیث سے واقف ہوتے تھے. میر ذوالنون حدیثوں میں یہ پڑھ چکا تھا کہ جو ہے حضرت مہدی پر تلوار کارکرد نہیں ہوتی. چپکے سے آیا، بیان قرآن سنا. بیان قرآن ہی اتنا اثر انداز ہو گیا تھا کہ تقریباً 99% تو وہ مصدق ہو چکے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہدی علیہ السلام کی حقانیت کو دنیا پر ظاہر کرنا تھا. 1% ان میں جو شک تھا، کنفیوژن تھا، اس 1% کے لیے انہوں نے اپنی تلوار نیام سے اچانک نکالی اور بھرے مجمع میں مہدی علیہ السلام پر وار کرنے کی جسارت کی تو وہ ہاتھ اوپر کا اوپر رہ گیا. اپنے دوسرے ہاتھ سے اس ہاتھ کو نیچے کیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی کیے. اس کے بعد جان گئے کہ واقعی یہ ذات مہدی آخر الزماں ہے. اب اس کے بعد حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر امامنا مہدی علیہ السلام مسواک فرما رہے تھے. مسواک سوکھی کاڑی سے کیا جاتا ہے. اس وقت حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معروضہ کیا کہ میاں نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ریاست کے بادشاہ، حافظ قرآن، آپ کے دائرے میں 28 حافظ قرآن، اور آپ زبردست عالم، وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے خلیفہ چہرم ہیں. اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ میران جی میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ مہدی سوکھے درختوں کو ہرا بھرا کر دے گا. تو امامنا مہدی علیہ السلام فوری اس گاڑی کو جو مسواک کر رہے تھے زمین میں گاڑ دیا، اور گاڑتے ہی وہ ہری بھری ہو گئی، اور حتیٰ یہ کہ اس سے مول کے پھٹ گئے. تو حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بھائی میاں نظام، یہ کام تو شعبد بازوں کا ہے، جادوگروں کا ہے. حدیث میں جو آیا ہے اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو عشق الہی کا درخت مومن بندوں کے دلوں میں سوکھ جائے گا، مہدی کی دعوت بصیرت دیدار کی تعلیم سے ایسا تر و تازہ ہو جائے گا کہ ان کے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے. تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس معجزے سے دیکھ لیجئے کہ آپ کے بیان قرآن کی تاثیر سے کیسا ہوا. لوگوں کے دلوں میں جو عشق الہی کے درخت تھے ایسے ہو گئے کہ بندگی میں شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خود امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسا مرد گجراتی ہے کہ ہمیں پریشان کر رہا ہے. کیسا مرد گجراتی ہے، اس کے ظرف کو ملاحظہ کرو. ساتھ دریائے الوہیت کو پی جاتا ہے، ایک لخت پی جاتا ہے، لیکن اوپر کا ہونٹ تک تر نہیں ہوتا، بھیگتا نہیں. تو کیسا مرد گجراتی؟ تو آپ دیکھیے کہ ان کا درخت الہی، عشق الہی کا درخت کتنا ہرا بھرا ہو گیا. تو یہ مہدی کی دعوت بصیرت سے ہوا. تو مہدی علیہ السلام کے ایسے لاتعداد معجزات تھے، لیکن یہ سب سے بڑا آخری معجزہ ایسا رہا کہ جہاں پر مہدی علیہ السلام نے ان انبیاء کرام کی سنت میں بلکہ اللہ کی سنت، اصول اور دستور کے مطابق ارشاد فرما دیا. جیسا نبی آخر الزمانے اپنی نبوت کے سارے دلائل کو، شواہد کو، معجزات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. جن کے دلوں میں عشق الہی ہرا بھرا تھا وہ قبول کر لیا. جن کے دلوں میں عشق الہی کی جڑیں ہی نہیں تھی، ایک مرتبہ ابو جہل آتا ہے، دربار نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آتا ہے، توہین کا ارادہ ہے اور کہتا ہے کہ چلو میں محمد کو ان کے ہی لوگوں میں، ان کے ہی شہدائیوں میں نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کر کے بتاتا ہوں. دل میں بغض ہے، دل میں عداوت ہے، دل میں مخالفت ہے، دل میں سرکشی ہے. تو جہاں پر دل میں مخالفت، عداوت، سرکشی ہوتی ہے وہاں پر ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. خوبصورت بدصورت دکھتا ہے،
اچھا برا دکھتا ہے۔ تو یہ ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ اے محمد بڑے دعوے دار ہو، تم غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، جبرائیل کے آنے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے پاس وحی آتی ہے، سب کچھ ہے، افلاک کی تم سیر کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، سارے علموں کا تم دعویٰ کرتے ہو، لیکن ذرا مجھے تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ مٹھی بند ہے، پوچھ رہا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا خود تو بول دے گا، یا پھر وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہتا ہے کہ نہیں تم بتاؤ۔ جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ ہے کہ میں کیسے انہیں لوگوں میں گراؤں، کیسے انہیں لوگوں میں بتاؤں کہ تم جس کو نبی آخر الزمان مان رہے ہو یہ نعوذ باللہ نبی آخر الزمان نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے جو تم پر جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ تو اب اس طرح ابو جہل اپنی مٹھی میں جو چیز رکھا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں تم ہی بتاؤ، چونکہ بڑا بھی تھا، عمر میں بھی بڑا، رشتے میں بھی بڑا، اب پوچھ رہا ہے کہ تم ہی بتاؤ۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں اور ان کنکریوں کو اپنے کان کے قریب لے جا۔ تو وہ کنکریاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن بدبخت ایسا ہے کہ اس معجزے کو بھی نہیں مانتا۔ تو نبی آخر الزمان کی زندگی میں سینکڑوں معجزات ہو گئے، واقعات ہو گئے، قرآن عظیم سب سے بڑا معجزہ، اخلاق نبی سب سے بڑے معجزے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی آخر الزمان کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، آنے کے بعد اقدس سے سلام قدم بوسی ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیتے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہی ملون ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد انت کاہن، انت مجنون، انت ساحر، تم جادوگر ہو، دھوکے باز ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تم گمراہ کرنے والے ہو، تم پاگل ہو، فلاں ہو فلاں۔ آپ مسکرا دیتے۔ تو صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی توصیف تعریف بیان کی تو آپ نے مسکرا دیا، اور اس کے بعد جب ابو جہل آیا اور آپ کی توہین کی تو آپ نے مسکرا دیا۔ دونوں وقتوں پہ مسکرانے کا مطلب؟ بولے میں آئینہ ہوں، جو آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے وہی شکل کے مطابق بک رہا ہے۔ تو نبی آخر الزمان کی شکل کو جب صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خلق عظیم کے حامل ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، تو آپ نے مسکرا دیا۔ اس کے بعد وہ مردود جب آیا تو اس طرح نبی آخر الزمان کی زندگی میں ایسے سینکڑوں معجزات واقعات ہو گئے، لیکن اس کے بعد نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا اگر ایک دن بھی باقی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری اہل بیت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو میرے ہم اخلاق ہوگا، میری ہم صورت ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو یعنی مہدی کی بعثت کو اتنی ضروریات دین سے قرار دیا، دین کی اتنی بنیادی۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسا انبیاء کرام نبی آخر الزمان کی بشارت دیے، اس کے بعد نبی آخر الزمان نے اپنی رسالت کی کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیا، معجزات کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان نے قیامت تک پیش آنے والی پیشین گوئیوں کو ایک ایک کر کے پیش کر دیا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی ایک پیشین گوئی کا کوئی منکر ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ مہدی کی بعثت کے تعلق سے 300 سے زیادہ احادیث متواتر المعنی احادیث کی کتب میں آئے ہیں، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ مختلف خصوصیات کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مہدی کی بعثت وسط امت میں لازم اور ضروری ہے۔ عیسیٰ کا نزول آخر زمانے میں ہوگا، دجال کا خروج ہوگا۔ اب اس کے بعد وسط امت میں مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی۔ مہدی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات معجزات کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا وضو کے وہ پانی کے خطرات کی بات،
میر ذوالنون کے تلوار کی بات، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، لیکن خلیفۃ اللہ نے پھر اسی سنت الہی پر عمل کیا اور کہا کہ بھائی سید قطب میر، میری ذات کی یہ چوتھی صفت تمہاری ذات سے پوری ہوگی۔ بھائی سید قطب میر، سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا، پوست جدا ہوگا۔ بھائی سید قطب میر، میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ اور بھائی سید قطب میر، ایسا ہو تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود ہے، اور نہیں تو پھر سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود نہیں تھا۔ اپنی نفس سے کہا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مہدی علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات معجزات پیش آئے ہیں وہ کیا کافی نہیں تھے، لیکن سنت اللہ الگ ہے۔ اللہ کی سنت کے مطابق یہ شہادت مخصوصہ ہوئی۔ تو اب اس حساب سے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اب ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی کتنا بڑا چینل کھولنے دیجئے، کتنا بڑا لاؤڈ اسپیکر لگا لیجئے، کتنا بڑا میڈیا استعمال کر لینے دیجئے، کتنی بڑی حدیث کے کتابوں کا ڈگار لگانے دیجئے، لیکن ہمارے پاس اب کوئی مہدی آنے والا نہیں، اس لیے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی شہادتیں، ثبوت، معجزات، واقعات، اخلاق، ساری چیزیں طے ہو چکی ہے۔ اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب تو قیامت اتنی سر پر کھڑی ہے کہ بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ پوری ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں اچانک جب چیپٹر کلوز ہوگا، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا معاملہ کیا ہے، وما امر الساعۃ، قیامت کا معاملہ کیا ہے، الا، صرف کلمح البصر، پلک جھپکنا، پلک جھپکنے کا، او هو اقرب، ابھی پلک جھپکنے سے بھی کم کون سا عرصہ ہے یا اور کون سا پیریڈ، تو اتنا قریبی عرصہ ہے۔ اور قیامت کے تعلق سے اللہ کے رسول ارشاد فرما دیے کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، زمانہ اتنا تیزی سے گزر جائے گا، سال مہینے کے مانند مہینہ، ہفتے کے مانند ہفتہ، دن کے مانند دن، گھنٹے کے مانند اور گھنٹہ، منٹ کے مانند اور منٹ ایسا ہو جائے گا جیسا آگ کا گولا یوں گزرا۔ آج لائٹ ایئرس کا زمانہ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہر شخص کا یہی گلہ ہے، ہر شخص کا یہی اعتراف ہے کہ بہت سارے کام ہیں ادھورے ہیں، وقت نہیں مل رہا، وقت تیزی سے گزر رہا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما دیتے کہ ان من امارات الساعۃ ان یظہر فجاءت الموت، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اچانک کی موتیں کثرت سے آیا کریں گی۔ اچانک کی موتیں اچانک کثرت سے ہو رہی ہے۔ ابھی کون سی بات ہے، اب مہدی آخر الزمان نہیں آنے والے ہیں، تو ہمارا یہ ایقان اور ایمان بڑھ جانا چاہیے، دنیا کے سامنے میسج دینا چاہیے، انہیں بڑے بڑے احادیث کے بجائے مہدی علیہ السلام کے اخلاق پیش کرنا چاہیے، مہدی علیہ السلام کا بیان قرآن۔ لیکن اگر کوئی ابو جہل ہے تو اس کے سامنے یہ اللہ کو بھی اگر نکال کے یا لا کے بتا دے تو وہ قبول کرنے والا نہیں۔ جس کے حصے میں توفیق ہے، ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہے، وہی قبول کرے گا۔ ہمارا کام اخلاق سے، دعوت سے پیش کر دینا کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہو گئی، اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت سارے علماء اپنے دل میں یہ راز چھپائے گزر جا رہے ہیں، نسلیں ان کی ختم ہو رہی ہے، کہ بلکہ بعض لوگوں نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب تک جو مہدی آئے ہیں، جتنے بھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، انہی میں سے ٹٹول لو جو پرفیکٹ ہے، ان پر ایمان لا لو۔ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں، انہیں بھی یقین ہو گیا ہے، کیونکہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ ہے۔ تو ہمارا تو یقین یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، بے مانگے دولت ملی ہے، ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر آنکھ کھولا تو ننیال اور ددیال سے ہمیں ہر طرف سے ایمان ہی ایمان ملا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بے وقوفی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، میدان چھوڑ کر گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتا ہے، تو دروازہ کھول دیجئے، اس لیے کہ کھجلی بھرے اونٹ رہیں گے تو دوسروں کو بھی کھجلی لگے گی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندگی میں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرما دیا، جو کر کے دکھا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ ایک ہستی کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا سر جدا ہوگا، تن جدا ہوگا اور پوست جدا ہوگا، اس کی تمنا، اس کی خواہش، اس کے سرور، اس کے مسرور، اس کی خوشی کا اندازہ لگائیے کہ پورا خاندان نچھاور ہو جا رہا ہے۔ کس بات کے لیے؟ نام مہدی کے لیے، نام مہدی کا چہچہا ہونے کے لیے۔
اب اس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں, نقل شریف ہے کہ بھائی سید خنمیر, تمہارا دشمن ہمارا دشمن, ہمارا دشمن اللہ کے رسول کا دشمن, اللہ کے رسول کا دشمن اللہ کا دشمن, اور اللہ کا دشمن سارے ملائکہ کا, انبیاء کا, کتب کا دشمن. تو بندگی میں شاہ خنمیر صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت مخصوصہ مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کی آخری دلیل مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد دنیا کے سامنے ہو گئی. وہ سنت میں تھی, اسی سنت کے مطابق بھی. اس طرح ہمیں پورے پرجوش انداز میں اس مذہب کو اور اس مسلک کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور دنیا کو بتا دینا کہ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں. المنجد جو انسائکلوپیڈیا ہے اور عربی کی کافی ضخیم انسائکلوپیڈیا لغت ہے جس میں لغت کے بھی معنی اور اعلام بھی بتائے گئے ہیں. تو المنجد فی الاعلام میں صفحے 559 پر یہ جو میں کتاب آپ کو دے رہا ہوں بالکل حال میں دبئی سے لایا ہوں, اور اس کا ایڈیشن نمبر ہے 43واں 43 ایڈیشن نمبر 43. اور اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے والد بزرگوار جب حج کو گئے تھے 74 میں, اس وقت لائے تھے, وہ 21واں ایڈیشن تھا, ایڈیشن نمبر 21. اس میں بھی لفظ مہدی, مہدیون, مہدی سوڈانی سب کا لکھا ہے. اور اس میں خاص طور پر لوگ بڑے مجبور ہو گئے آج کل ویلیوم نمبر پیج نمبر دینے کی, بڑے خواہش مند ہو گئے, جب تک خلق سے کوئی چیز اتر نہیں رہی. جبکہ متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب جس ذات پر ایمان لائے ہیں اس کی ذات کی ہر بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے, اور غیب کی خبریں ہی دیتے ہیں, غیب کی خبریں دیں. مہدی آخر الزماں غیب تھے, ان کی خبر نبی آخر الزماں نے دی. مہدی آخر الزماں نے اپنے خلیفے کی خبر دی جو مہدی علیہ السلام کے غیاب میں ہونے والی. تو اس پر ایمان اور ایقان ہونا چاہیے. تو پیج نمبر 559 پر مہدویون کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ اسم یطلق فی الادباء فی الہندی علی ادباء سید محمد مہدی الذی نشر دعوتہ فی جونپور و بنارس و گجرات وغیرہ سن 1443 عیسوی یمارسون التقوی و یظنون ان سید محمد هو الامام المنتظر. اب اس میں کھلم کھلا یہ ڈکشنری بنانے والے پہلی بات یہ کہ مہدوی نہیں, گجرات کے نہیں, بنارس کے نہیں, چنپٹن کے نہیں, حیدرآباد کے نہیں, مشیر آباد کے نہیں, بلکہ یہ بنانے والے لغت کے ماہرین ہیں, آتھرس. ہر سال اس کے ایڈیشن آتے ہیں, سال 2 سال میں. 74 میں 21 ایڈیشن نمبر 21 تھا, 21واں ایڈیشن, اس میں بھی یہ بات تھی. اور آج 43 ایڈیشن نمبر 43 اس میں بھی یہ بات ہے. تو اب آپ بتائیے کہ دنیا کے مختلف لوگوں کا, اس میں قذافی کا بھی ملے گا, راجیو گاندھی کا بھی ملے گا, اندرا گاندھی کا بھی ملے گا, گاندھی کا وغیرہ وغیرہ سب کا ملے گا. موٹر کب بنی, پلین کب بنا, یہ ساری چیزیں. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں جب لکھا گیا ہے کہ مہدوی کا مطلب یہ ان لوگوں پر مطلق ہوتا, اطلاق ہوتا ہے جو سید محمد مہدی پر, سید محمد مہدی کے فالوورز ہیں, ان کی اتباع کرنے والے ہیں, جن کی دعوت سن 1443 عیسوی میں جونپور, بنارس, گجرات وغیرہ میں پھیلی ہے. اور ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ امام وہ امام ہے جو دنیا جن کی منتظر ہے, یعنی مہدی منتظر. تو اب اس کے حساب سے بتا لیجئے کہ یہ لوگ کیوں لکھے. ان کو بھی ڈر ہے, بلکہ کنفیوژن میں مبتلا ہے کہ جو ہستی آئی ہے اس کی اخلاق بتا رہے ہیں. اس وقت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آنے والے ہر شخص نے صرف آ کر یوں ہی بیان قرآن یا تو متاثر کیا, یا پھر یہ کہ اخلاق متاثر کیے, یا پھر یہ کہ معجزات سے متاثر ہو کر اس نے تصدیق سے مشرف ہوا. تو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد آج 550 سال کے بعد
اور شہادت مخصوصہ کے پورے 503 سال کے بعد اگر کوئی شک شبہ کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شک کا علاج کہیں بھی نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان جاگ جانا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا ہے، تو اب اس کے بعد کوئی مہدی آنے والا نہیں۔ میں یہ اس لیے ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ المنجد کی ڈکشنری دنیا کے ہر عالم کے پاس، جس کی زبان سوڈانی ہو، جس کی زبان ملیالی ہو، جس کی زبان انڈونیشیائی ہو، جس کی زبان عربی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاس یہ ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں اگر 10,000 علماء ہیں تو 10,000 میں سے کم سے کم 2,000 علماء کے پاس یہ ہوتی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مہدوی کی جو تعریف لکھے ہیں وہ آتھرز کیسا معلوم کیے، جستجو کیسے کیے، تو آج مہدی علیہ السلام کا میسج دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہمیں عمل کے ساتھ ثابت کرنا ہے، پروف کے ساتھ بتانا ہے، اور ہمیں یہ ان کو منوانا ہے کہ اب کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے، دھوکے میں مت رہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ غفلت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ مہدی کی تصدیق کرنا ایمانیات سے ہے، ضروریات دین سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے کہ ثم یجیء خلیفۃ اللہ فاذا سمعتم به فاتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خلیفۃ اللہ المہدی۔ اتنی کھلم کھلا حدیث بتا دی کہ جاؤ بیعت کرو، بایعوا، سرنڈر کر دو، بیچ دو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اللہ کے خلیفہ کی خلافت اور حقانیت مہدیت دنیا کے سامنے ثابت ہو گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار عالم، تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم غایت الرضوان، اور آپ کے صدقے میں تمام شہدائے بدر ولایت کی ارواح پاک پر اپنی تجلیات کی بارش پر بارش فرمائے۔ ان پاکان خدا کے روحوں کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ہمیں بھی ایمان پر پوری مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارا بھی ایمان متزلزل ہونے سے بچ جائے، اور حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق اور محبت میں حضرت شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن، اپنا فرزند، سب کچھ جو لٹا دیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اس بات کے لیے مستعد رہنا چاہیے کہ کم از کم ہم دنیا کے سامنے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے، سامنے والے سے مرعوب ہونے کی جو صفت ہم میں آ رہی ہے اس سے بچنے کی توفیق کرے۔ صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ، اس کا ایک خطرہ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ایسا مل جائے کہ جب ہم کہیں پر ٹھہرے تو سامنے والا ہمیں دیکھ کر آپ پریشان ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ مہدوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر نسل، موجود دنیا بھر میں بسنے والی ساری نسل کو مہدویت پر مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور دنیا کے سامنے مہدویت کا مذہب پیش کرنے کی توفیق، صلاحیت، ہمت، طاقت عطا فرمائیں، اور جتنی آنے والی نسل ہے ان کا بھی ایقان اور ایمان ایسا ہی مضبوط ہو جیسا کہ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے بدر ولایت اور ان کے خاندان کا تھا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ جو بھی ریکارڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں، خانہ خدا میں، اس کا بنیادی مقصد دنیا تمام میں بسنے والے وہ مہدوی جو مصروف زندگی گزار رہے ہیں، دائروں سے دور، اپنے ملک سے دور، اپنے وطن سے دور ہیں، اور جو اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہے کہ ان کا بھی ایمان کا تحفظ ہو، تو دیگر علماء کرام بھی آج کے میڈیا کو، آج کے ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ناچیز بھی اسی جذبے کے ساتھ
یہ ویڈیوگرافی کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس پیغام کو، اس میسج کو اپنے مہدوی بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا ایمان مستحکم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ خود پاورفل ہو جائیں گے تو دوسرے کو بھی پاور دے سکتے ہیں، دوسرے کو بھی اگر وہ مروب ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرا حاوی ہو جائے گا۔ تو جتنے معلومات نالج گین کریں گے، جتنی معلومات اکٹھا کریں گے، آدمی اتنا مضبوط ہوگا۔ تو اسی ضمن میں، اسی جذبے سے یہ ناچیز برسوں سے یہ کام کر رہا ہے، اور ریکارڈنگ کا کچھ ہی عرصے سے آغاز ہوا، تو آج ابتداً بسم اللہ کر کے پہلی سی ڈی جو ثبوت مہدی کے 6 خطابات پر مشتمل ہے، بندگی میں شیخ قطب صدیقی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخصوصہ کے مقدس موقع پر پہلی سی ڈی کی اجرائی کرتے ہوئے میں اپنے دائرے کے معمر ترین 2 بزرگ کو حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک حضرت میاں سید راجو میاں صاحب قبلہ اہل مندرگی، اور دوسرے میرے ماموں محترم حضرت میاں سید حسین میران صاحب مہدوی اہل رسول پورہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اور اس کے علاوہ بھی ان سارے ریکارڈ کی جانے والے مختلف عنوانات پر جو خطابات ہو رہی ہیں، اور جو بھی تقاریر ہیں، اور ظہر الجمعہ کے وقت جو خطابات کیے جاتے ہیں، ان سارے خطابات کو بھی فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ یہ عمران میاں سلمہ یوٹیوب کا اور فیس بک کا ایڈریس آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ یوٹیوب پہ www.youtube.com #user #عمران ہادی، عمران ای سے EMRANHADI ہادی، اور فیس بک پہ عمران خنمیری اہل ہستیڑا، عمران آئی سے ہے فیس بک پر۔ اور الحمدللہ جو اطلاعات دنیا کے مختلف خطات سے آ رہی ہے پرجوش مہدویوں کی، وہ یہ ہے کہ اس سے کافی اچھا فائدہ ہو رہا ہے اور اس لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے مد نظر ہی یہ سی ڈی کی بھی اجرائی کریں، تاکہ جیسا کہ بعض لوگ جو گلف اور اسٹیٹ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کا تقاضا تھا کہ ہم جاب کو جانے کے لیے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کہیں 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس دوران ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی کچھ یہ وہ سننے کے بجائے یہ چیزیں، یہ باتیں جو اللہ رسول اور مہدی کے احکام والی ہیں، انہیں سن سکے۔ تو ان حضرات کی خواہش کی تکمیل میں بھی یہ نکالی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی جاری رہے گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاوا، شہرت طلبی، ریاکاری، مکاری، عیاری، بدعقیدگی، کمزوری، ان سارے چیزوں سے اس گناہ گار کو، اس خاندان کو، اس جانشین کو بچائے رکھے، اور صرف کام اللہ واسطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدوں کو مضبوط کرنے کے جذبے سے عطا فرمائے، اور مہدویوں کو اپنے مذہب پر پورے مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔